بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین الف لام را تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ سورہ یوسف کا جو آج پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا تھا۔ اصل سوال یہودیوں کا تھا۔ یہود آپ علیہ السلام کو طرح طرح سے پریشان کرتے تھے، تو انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرو کہ وہ کون سے نبی ہیں جن کا بیٹا ملک شام سے مصر گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری سورہ یوسف نازل فرمائی تھی۔ سورہ یوسف کے بارے میں اللہ قرآن میں خود فرماتے ہیں نحن نقص علیک احسن القصص۔ جو قرآن میں قصے بیان کیے گئے ہیں ان میں سب سے بہتر اور سب سے اچھا قصہ ہے۔ واقعہ یوں ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو اپنے والد سے کہا انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے رات کو کہ 11 ستارے، ایک سورج، ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے بیٹے تھے، حضرت یعقوب نبی تھے، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ میرے بیٹے جو خواب تو نے دیکھا یہ کسی سے بیان مت کریو، اپنے بھائیوں سے اس کا تذکرہ مت کریو، شیطان انسان کا دشمن ہے، ہو سکتا ہے تیرے لیے وہ کوئی چال چلے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے یہ 12 بھائی تھے، ایک بیوی سے 2 بیٹے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، اور دوسری بیوی سے 10 بیٹے تھے، تو یہ کل 12 بھائی تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو دوسرے 10 بھائی تھے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ۔ ان 10 بھائیوں نے آپس میں کہا کہ ہم 10 بھائی ہیں اور ابا کو دیکھو تو وہ ان 2 بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ہمیں کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہمارے والد سب غلطی پر ہیں۔ تو 10 بھائیوں نے پلان کیا کہ کیا کریں پھر ان کا، یوسف کا کیا کریں، اصل تو یوسف علیہ السلام تھے کہ کیا کریں یوسف کا۔ تو ایک رائے دینے والے نے رائے دی اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ کسی نے کہا ابترحوا ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، قتل مت کرو، کسی زمین کے اوپر ڈال جاتے ہیں، بعد میں نیک بن جائیں گے، اپن توبہ استغفار کر لیں گے۔ یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں میں ایک بھائی تھا جس کو یہودا کہتے تھے۔ اس بھائی نے کہا قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، میری رائے نہیں ہے کہ تم یوسف کو قتل کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ تم کسی کنویں کے اندر ڈال دو، کوئی قافلے والے گزر رہے ہوں گے تو وہ اپنے ساتھ لے جائیں گے، یا وہاں مر کر کوئی جانور ڈس کر ختم کر دے گا۔ یہ بھائی جو تھے یہودا، یوسف علیہ السلام کے، یوسف علیہ السلام سے محبت کرتے تھے لیکن نو کے خلاف نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا اگر تو اس کا ساتھ دے گا تو ہم تجھے بھی قتل کر دیں گے۔ تو اس لیے یہ رائے دی کہ بھائی کو کنویں میں ڈال دو، ایک کام کرو۔ اب انہوں نے اپنے والد صاحب کے پاس آئیے 10 بیٹے اور یوں کہا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون۔ ابا جان کیا بات ہے، یوسف کے بارے میں آپ ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، آپ ہمارے اوپر بھروسہ ہی نہیں کرتے، حالانکہ ہم تو یوسف کے خیر خواہ ہیں۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون۔ ابا جان یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارے ساتھ جنگل کے اندر جائے گا، جانور چرائے گا، وہاں پر میوے کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، وہاں کی آب و ہواؤں کو دیکھے گا۔ ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا انی لیحزننی ان تذهبوا بہ واخاف ان یأکلہ الذئب، مجھے ڈر ہے کہ تم یوسف کو لے جاؤ اور تم تو لگ جاؤ کام کے اندر اور کہ یوسف کو کوئی بھیڑیا آ کر نہیں کھا جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کے لیے یوں کیوں کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے کہ بھیڑیا کیوں نہیں کھا جائے، کیونکہ اس جنگل کے اندر اس زمین کے اوپر بھیڑیے بہت تھے، اس لیے کہا مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ اس کو بھیڑیا نہیں کھا جائے۔
تو ان سب بھائیوں نے اپنے ابا کو تسلی دی، یوں کہا ابا جان وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَخَاسِرُونَ، ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا جائے گا اور ہم 10 کے 10 کچھ بھی نہیں کر پائیں گے، ہم جماعت ہیں ابا جان، اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے۔ یوسف علیہ السلام کو لے گا فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، لے گا یوسف علیہ السلام کو اور ایک کنویں کے اندر ڈول کے ذریعے سے یوسف علیہ السلام کو ڈالا۔ آج بھی وہ کنواں موجود ہے۔ یوں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ جیسے یوسف علیہ السلام کو ڈالا تو بعض کتابوں میں تو لکھا ہے کہ حضرت جبریل آ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ہاتھ میں لیا، اس کنویں میں ایک چٹان نکلی تو اس پر بٹھا دیا۔ بعض میں آتا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے ڈالا تو یوسف علیہ السلام جیسے جیسے نیچے ہوئے تو یوسف علیہ السلام کو وہ چٹان دکھ گئی، 5-7 سال کے تو اس پر خود بیٹھ گئے، یہ سمجھے کہ اندھیرا تھا کنویں کے اندر کے نیچے گر گیا وہ اور ختم ہو گیا۔ یہ بھائی واپس آ گئے وہاں سے۔ 3 دن 3 رات تک حضرت یوسف علیہ السلام اس کنویں کے اندر رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے آپ کی مانوس ہونے کے لیے، آپ کے دل کو بہلانے کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے۔ کپڑے اتار لیے یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں نے، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے تھے تو ان بھائیوں نے ان کے کپڑے اتار کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کے اندر ڈال لیا تھا، اور اس کپڑے کو جو اتارا تھا یوسف علیہ السلام کا کرتا، ایک دمبا یا بکری ذبح کری اور پھر اس کے خون کو لگایا اور اپنے والد صاحب کے پاس لے کر وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، روتے ہوئے اپنے والد صاحب کے پاس، ابا جان آپ صحیح کہہ رہے تھے، ہم تو لگ گئے ادھر ادھر کے اندر اور یوسف کو سامان کے پاس چھوڑا تھا، بھیڑیا یوسف کو کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بھیڑیا کیا اتنا سمجھدار تھا کہ یوسف کا کرتا ہی صرف خون میں کرا، یوسف کو چیرا پھاڑا نہیں؟ بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، تم نے اپنے من میں کوئی بات گھڑ لی ہے، تم نے کوئی پلان بنا لیا ہے، میں تو صبر کرتا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ سب کے سب آ گئے۔ جو بڑا بھائی تھا یہودا، وہ روزانہ دیکھنے جاتا تھا یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے، وہ دیکھتا کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے موجود ہے۔ تو ایک تیسرے دن جب ایک قافلہ وہاں سے گزرا، اصل یہ قافلہ کیا تھا، راستہ بھٹک گیا تھا، تو یہ راستہ جنگل کے اندر پہنچ گیا یہ قافلہ۔ اب اس قافلے والوں نے کہا بھائی دیکھو یہاں پر کوئی کنواں ہے کیا، کنواں ہو تو اس کے اندر سے پانی لے کر آؤ۔ اب ایک آدمی گیا اور اس نے جیسے ہی کنویں کے اندر ڈول کو ڈالا رسی کے ذریعے سے تو یوسف علیہ السلام نے کہا یا بشرا ھذا غلام، ارے یہ تو کتنا خوبصورت بچہ آ گیا، قال یا بشرا ھذا غلام واسروه بضاعة واللہ علیم بما یعملون۔ وہ بھائیوں کو، اس یہودا بھائی نے جا کر بتایا نو کو، ارے وہاں ایک قافلہ آ گیا، اس قافلے نے اس بچے کو نکال لیا، سب کے سب بھاگے بھاگے آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں پر تمہیں کچھ ملا ہے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی کنویں کے اندر سے ایک بچہ ملا ہے، انتہائی خوبصورت بچہ ہے، وہ ہمیں ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ بچہ نہیں ہے، ہمارا غلام ہے اور وہ بھاگ کر آ گیا ہے یہاں پر، دیکھو اگر تم لے کر جانا چاہتے ہو تو ہم ویسے نہیں دیں گے، اس غلام کو پیسوں میں دیں گے۔ بھائی اپنے بھائی کو بیچ رہے ہیں۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، چند سکوں کے اندر یوسف علیہ السلام کا سودا کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں 20 درہم کے اندر سودا کر دیا، کیونکہ وہ ان کو چاہتے نہیں تھے، وہی چاہتے تھے کہ یہاں سے دور چلے جائے۔ یہ قافلہ یوسف علیہ السلام کو لے کر مصر کے بازار کے اندر چلا گیا۔ اوہو، مصر کے بازار کے اندر جو یوسف علیہ السلام کی قیمت لگے، انتہائی حسین، انتہائی جمیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں معراج پر گیا تو میں نے یوسف کو دیکھا، ساری آدھی دنیا کا حسن یوسف کو دیا گیا ہے صرف، اور آدھا حسن ساری دنیا میں تقسیم کیا گیا ہے۔ جو انسان اتنا خوبصورت ہو کیا قیمت ہوگی اس کی؟ لوگ آتے کوئی سونا لے کر آ رہا ہے، کوئی چاندی لے کر آ رہا ہے، اور اتنے لوگوں نے بھاؤ لگائے کہ عام آدمی کے بھاؤ سے تو بات ہی نکل گئی، عام آدمی تو خرید ہی نہیں سکتا تھا، بھاؤ لگتا گیا لگتا گیا لگتا گیا۔ عزیز مصر جو مصر کا خزانچی تھا وہ مال لے کر آیا۔ وقال الذی اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه عسى ينفعنا او نتخذه ولدا۔ عزیز مصر نے ایک بہاری قیمت دے کر یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ دیکھو یہ بچہ ہے، ہمارا اولاد نہیں ہے، ہم اس کو لے چلتے ہیں، اپنی اولاد بنا لیں گے، عسى ينفعنا او نتخذه ولدا، اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے۔ اس کا خوب دھیان رکھنا، خوب اس کی طرف توجہ دینا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا لے کر چلی گئی اپنے محل کے اندر۔ یوسف علیہ السلام مارے، تقریباً 13 سال یا 17 سال تقریباً عمر تھی جب تک حضرت یوسف علیہ السلام مارے۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، جمال تھا کہ ایک دن ایسا ہوا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك،
یوسف علیہ السلام کو اندر بلایا زلیخا نے، سارے دروازے بند کروا دیے، ایک دروازہ بند، دوسرا بند، تیسرا بند، سارے دروازے بند، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ہئی تلک، یوسف میرے پاس آؤ، میری خواہش کو پوری کرو، میرے ساتھ بدکاری کرو۔ یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ انہو ربی احسن مثوائے انہو لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، تو کیسی بات کر رہی ہے؟ تیرے شوہر میرے سردار، انہوں نے مجھے بازار سے خرید کر محل کے اندر لائے، میں ایسا کام کروں ان کی بیوی کے ساتھ؟ ممکن ہی نہیں ہے، انہو لا یفلح الظالمون، اللہ ظالمین کو کامیاب نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یوسف علیہ السلام کی طرف اس نے ارادہ کیا، یوسف نے اس کی طرف ارادہ نہیں کیا۔ اگر یوسف ہماری نشانی کو نہیں دیکھتے تو ہو سکتا تھا ان کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کیا نشانی دیکھی یوسف علیہ السلام نے وہاں پر؟ یوں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کے اندر وہاں پر ایک شخص موجود ہے، گویا کہ یعقوب علیہ السلام ہے، اور دانت میں انگلی ڈال رکھی ہے کہ بیٹا یہ کام مت کریو۔ اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ زلیخا نے اپنا روپٹہ اتارا، ایک بت تھا اس کی شکل کے اوپر ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام نے یہ کہا یہ کیا کر رہی ہے؟ یوں کہا یہ میرا معبود ہے، میں اس کی عبادت کرتی ہوں، برا کام کروں گی شرم آ رہی ہے اس کے سامنے کرنے میں۔ حضرت یوسف نے کہا اس سے شرم آتی ہے جو بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، اس اللہ کی تقوی اور اس اللہ کا ڈر تیرے دل میں نہیں ہے؟ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ نشانی کو نہیں دیکھتے ہماری جو ہم نے ان کو نشانی دکھائی۔ پھر کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھاگے دروازوں کی طرف۔ آپ دیکھیں اللہ کی قدرت، انسان یہ ٹھان لے اور یہ ارادہ کر لے کہ مجھے بچنا ہے، مجھے تقوی اختیار کرنا ہے۔ بند دروازے تھے، یوسف علیہ السلام جانتے تھے یہ دروازے بند ہیں، لیکن بند دروازوں کی طرف دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا اور ان دروازوں کو کھولنا اللہ کا کام تھا۔ یوسف تو بند دروازوں کی طرف بھاگ رہے تھے، دروازے کھل رہے ہیں، کھل رہے ہیں، کھل رہے ہیں۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، کیا قرآن کہتا ہے؟ یوں کہا کہ جیسے یوسف علیہ السلام آخری دروازے پر پہنچے، سامنے اس کا شوہر زلیخا کا، پیچھے زلیخا، بیچ میں یوسف علیہ السلام۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، فوراً اس عورت نے اپنی بات کو پلٹا، یوں کہا مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، میرے شوہر مجھے بتاؤ تمہاری بیوی کے ساتھ اگر کوئی برا کرنے کا ارادہ رکھے کیا سزا ہونا چاہیے؟ کیا اس کو جیل نہیں ہونا چاہیے؟ یوسف علیہ السلام اب کیا بولتے ہیں؟ اس نے الزام لگا دیا یوسف آگے ہیں، یہ پیچھے ہے، سامنے اس کا شوہر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچہ تھا اس محل کے اندر جو معصوم ننھا منا بچہ تھا، ایسا بچہ جو بولنا نہیں جانتا، چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، اللہ نے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرایا اور اس بچے سے بلوایا۔ وہ بچہ کہنے لگا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین فلما راى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن، یوں کہا کہ دیکھو اگر قمیص آگے سے پھٹ رہا ہے تو یوسف غلط ہے، زلیخا صحیح ہے، اور قمیص اگر پیچھے سے پھٹ رہا ہے تو یوسف صحیح ہے، زلیخا غلط ہے۔ جب دیکھا گیا تو قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا تھا کیونکہ یوسف بھاگ رہے تھے، وہ قمیص پکڑ رہی تھی۔ تو زلیخا نے کے شوہر نے کہا کہ یہ تیرا ہی مکر ہے، ان کیدکن عظیم، تم عورتوں کا مکر بڑا ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا یہ چرچا سارے شہر کے اندر ہو گیا۔ عورتوں نے کہا کہ بھائی دیکھو تو صحیح، عزیز مصر کا خزانچی اس کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، اپنے غلامی پر عاشق ہو گئی، دیکھو تو صحیح کیسا معاملہ ہوا ہے۔ تو جب عزیز مصر کی بیوی زلیخا کو یہ بات پتہ لگی، قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین، اپنے غلام پر فریفتہ ہو گئی، تو اس نے کہا کہ تم نے غلام کو دیکھا نہیں ہے اس لیے تم یہ بات کہہ رہی ہو، آؤ تمہاری میرے محل کے اندر دعوت ہے۔ ایک دسترخوان لگایا، ایک ایک پھل ان کے ہاتھ میں دیا، چھری ان کے ہاتھ میں دی۔ قرآن کہتا فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، یوں فرمایا ان عورتوں کو تکیہ لگا کے بٹھایا، دسترخوان سامنے ہے اور سیب ان کے ہاتھ کے اندر ہے، پھل ان کے ہاتھ میں ہے، چاقو دیا۔ یوں کہا میں یوسف سے کہوں گی تمہارے سامنے سے نکلے، وقالت اخرج علیہن، تمہارے سامنے سے نکلے، اور یوسف علیہ السلام سے کہا یوسف ان کے سامنے سے نکلو۔ فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا، جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو پھل کاٹ رہی تھی، پتہ ہی نہیں لگا کہ پھل کب کٹا اور انگلی کب کٹ گئی۔ ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے،
تو یوسف علیہ السلام کے لیے زلیخا نے کہا فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِي، مجھے ملامت کر رہی تھی نا، یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں تم ملامت کرے۔ حضرت یوسف علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اس معاملے سے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں جیل میں جانا زیادہ پسند کرتا ہوں۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باوجود اس بات کے وہ جانتا تھا کہ یہ حق پر ہیں، جیل کے اندر ڈلوا دیا۔ اب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے، جیل میں دو آدمی ملے یوسف علیہ السلام۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، ایک ٹوکرا ہے میرے سر کے اوپر اور اس ٹوکرے کے اوپر روٹی ہے اور کوئی پرندہ آتا ہے اس میں سے کھاتا ہے۔ ایک نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ رہا ہوں اور اس کی شراب اور اس کا بنایا ہوا رس میں کسی کو پلا رہا ہوں، بادشاہ کو پلا رہا ہوں۔ اب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ سب اللہ کے انکار کرنے والے ہیں، کتنا اچھا موقع ہے، کس کس سے ہونے کا یہ یقین کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو اللہ کی طرف دعوت دی، یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، او قید والے بتاؤ کہ ایک اللہ زیادہ بہتر ہے یا بہت سارے معبود زیادہ بہتر ہیں؟ بولو کس کی بات ماننا چاہیے، کس کی عبادت کرنا چاہیے؟ کیا ایک اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ایک اللہ کی بات مانو، یہی سچا دین ہے، یہی صحیح راستہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کی تعبیر بتائی، کیونکہ جو جس کے ٹوکرے میں سے جانور کھا رہا ہے، ایک کو ان میں سے سولی ہو جائے گی اور دوسرا بادشاہ کا قریبی انسان بن جائے گا۔ جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو یہ گمان تھا یہ چھوٹ جائے گا، جس نے خواب دیکھا تھا کہ انگور نچوڑ کر پلا رہا ہے۔ وقال للذی ظن انه ناج منه اذکرنی عند ربک فانساه الشیطان ذکر ربی فلبث فی السجن بضع سنین۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھ جب تو بادشاہ کے پاس چلا جائے تو میرا ذکر کرنا کہ ایک معصوم انسان ہے، بے گناہ ہے، وہ قید کے اندر موجود ہے۔ کہا کہ ٹھیک ہے، یہ چلا گیا، بھول گیا، بادشاہ کا قریبی انسان بن گیا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا۔ بادشاہ خواب کیا دیکھتا ہے کہ 7 گائے ہیں موٹی اور 7 گائے ہیں دبلی، جو دبلی گائے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ 7 بالی ہیں خشک اور 7 بالی کھیت کے اندر جو بالی ہوتی ہے وہ ہری بھری۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا۔ بادشاہ نے لوگوں سے پوچھا بھائی اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ تو لوگوں نے کہا اضغاث و احلام، یہ تو ایسے ہی خواب ہیں، ایسے ہی آ جاتے ہیں۔ وہ جو قیدی چھوٹ کر آیا تھا اس کو یاد آ گیا یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور وہ قید کے اندر ایک شخص موجود ہے جو خوابوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، بادشاہ سے اس شخص نے کہا کیا میں معلوم کر کر آؤں اس کی تعویل؟ قید کے اندر ایک شخص ہے۔ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ کہا اے میرے سچے دوست یوسف، ایک خواب دیکھا گیا، کیا تو اس کی تعبیر بتائے گا؟ کہا کہ کیا خواب؟ 7 دبلی گائے، 7 موٹی گائے، دبلی گائے جو ہے وہ موٹی گائے کو کھا رہی ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ 7 سال تو بڑی خوشحالی رہے گی اور 7 سال بڑی قحط سالی کے آئیں گے، حتیٰ کہ جو خوشحالی کے سال میں تم جمع کرو گے وہ قحط سالی کے سال کھا جائیں گے۔ اس لیے تدبیر یہ ہے کہ تم بچا بچا کر رکھو، بالیوں کے اندر دانوں کو چھوڑ دو تاکہ خراب نہیں ہو، اور اس میں جتنا ضرورت ہو اتنا استعمال کرو۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر معلوم ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ اس شخص کو لے کر آؤ، وقال الملک ائتونی بہ، اس شخص کو میرے پاس لے کر آؤ۔ تو یوسف علیہ السلام کو جب ایک شخص بلانے گیا، فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربک فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتí قطعن ایدیہن۔ بلانے گیا کہ یوسف تمہیں بادشاہ بلا رہے ہیں، چلو بادشاہ کے پاس۔ یوسف علیہ السلام ایسے نہیں جاتے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سے پہلے پوچھو ان عورتوں کا کیا قصہ تھا جنہوں نے اپنی انگلی کاٹ لی تھی۔ بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، پوچھا بھائی کیا قصہ تھا، کیا معاملہ تھا، تم نے اپنی انگلی کیوں کاٹ لی تھی؟ تو ان ساری عورتوں نے کہا تھا کہ یوسف اس کام سے بری ہیں، یوسف میں ہم نے کوئی برائی نہیں پائی، حتیٰ کہ زلیخا نے بھی کہا تھا الان حصحص الحق انا راودت عن نفسی وانہ لمن الصادقین، میرے ہی دل میں مکر تھا، میں ہی غلط تھی، یوسف غلط نہیں ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام وہاں سے آئے، چاہتے تو بادشاہ کے بلانے پر بھی آ جاتے، لیکن باوجود اس کے حق پر تھے، لیکن لوگ تو پھر بھی تہمت لگاتے، اس لیے پہلی برات ہر چیز سے کہ میں غلط نہیں ہوں، غلط یہی تھی۔ پھر یوسف علیہ السلام آئے، بادشاہ نے 1 سال تک یوسف علیہ السلام کو شاہی محل کے اندر رکھا، اور پھر یوسف علیہ السلام سے کہا کہ یوسف تم ہمارے شہر کے عزیز مصر بن جاؤ، خزانچی بن جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کو خزانچی بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کا جب زمانہ شروع ہوا خزانچی کا، تو اس وقت کے دور کے اندر وہی قحط سالی کے سال آ گیا جس کی تعبیر یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔
تو یہ قحط سالی اتنی پھیلی کہ یہاں سے مصر سے پھیل کر شام بھی پہنچ گئی، جہاں پر حضرت یوسف کے بھائی اور حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب رہا کرتے تھے۔ وہ غلہ لینے کے لیے آئے، وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے جیسے اپنے بھائی کو دیکھا تو پہچان لیا، حالانکہ وہ نہیں پہچان پائے کہ یہ یوسف ہے۔ فَلَمَّا جَاهَزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ۔ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو غلہ دے دیا تو ان سے پوچھا تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم 11 بھائی ہیں، 10 آئے، ایک بھائی گھر پر ہے، والد صاحب کے پاس ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی مرتبہ جب آؤ نا تو اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا، اگر اپنے بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا، یہ یہاں سے چلے جائے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کی جو بوری تھی غلے کی، جو قیمت لے کر آئے تھے، وہ قیمت بھی واپس اس میں رکھوا دی۔ اب یہ یہاں سے چلے اور وہاں پر واپس پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ ابا جان، بادشاہ وقت کا جو عزیز مصر ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اب کی بار اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا۔ اور دیکھا جب بوری کو کھول کر تو دیکھا کہ قیمت بھی اس کے اندر موجود ہے، ناج بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ لتأتوننی بہ، میں تمہارے ساتھ ہرگز نہیں بھیجوں گا بنیامین کو۔ تم نے پہلے یوسف کو بھی لے گئے تھے، تم نے ایسا ہی کیا تھا، حتیٰ کہ تم عہد اور پیمان کر لو، قسم کھا لو تو بھیجوں گا۔ سب نے قسم کھائی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، کوئی معاملہ ایسا نہیں ہوگا۔ پھر یہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو بنیامین خاص بھائی تھے، یہ ان کو بھی لے کر چلے گا، پھر وہاں لے کر چلے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے شاہی محل کے اندر ان کو رکوانے کا ارادہ کیا۔ 11 جنی تھے، دو کو ایک کمرے میں رکوایا، 10 کے لیے 5 کمرے ہو گئے، ایک بھائی بچا بنیامین۔ یوسف علیہ السلام نے کہا بھائی یہ تمہارا بھائی ہے، اس بھائی کو میں میرے ساتھ رکھ لیتا ہوں۔ اپنے کمرے کے اندر لے گئے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی تو گھبرائے مت، میں یوسف ہوں، تیرا بھائی ہوں، اور میں تجھے روکنے کی تدبیر کروں گا یہاں پر، اور وہ تدبیر یہ کروں گا کہ تیری بوری کے اندر شاہی محل کا جو پیالہ ہے وہ رکھ دوں گا۔ کیونکہ اس زمانے میں کیا تھا، جو چوری کرتا ہوا پکڑا جاتا تھا تو اس کو غلام بنا لیا جاتا تھا، اس کو روک لیا جاتا تھا، اس زمانے کی شریعت کے اندر یہ تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، غلہ وغیرہ سب پیک ہو گیا، یہ جانے لگے۔ فلما جاهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون۔ ایک اعلان لگانے والے نے اعلان لگایا، ہو قافلے والوں کہاں جا رہے ہو؟ أيتها العير إنكم لسارقون۔ بادشاہ وقت کا پیالہ چوری ہو گیا، وہ پیالہ گم گیا، تو انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں لیا، ماذا تفقدون، ہم نے تو نہیں لیا۔ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ بادشاہ وقت کا پیالہ گم ہو گیا، جس کے پاس مل گیا وہ بادشاہ وقت کا پیالہ، اس کو روک لیا جائے گا۔ ان سے پوچھا تھا کیا سزا ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ اس کی سزا یہ ہونا چاہیے جس کے پاس مل جائے اس کو روک لینا۔ تو جب چیک کیا تو بنیامین کے تھیلے کے اندر اور ان کی بوری کے اندر وہ پیالہ مل گیا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ تو ان بھائیوں میں سے ایک بھائی تھا یہودا جو بڑا تھا، اس نے کہا کہ ہم پہلے ایک مرتبہ ایسا ہی معاملہ کچھ ہو گیا تھا، تم میرے اس بھائی کی وجہ مجھے روک لو تاکہ اپنے والد صاحب کے پاس پہنچ جائے۔ اس کے والد جو ہیں یعنی ہمارے والد وہ بوڑھے ہیں۔ ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین۔ مجھے روک لو، والد صاحب اس کے بوڑھے ہیں، اس کو جانے دو۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، جس نے لیا ہے اسی کو روکا جائے گا۔ ان کو روک لیا یہاں پر، یہ چلے گئے وہاں پر سارے بھائی، اور پھر روئے اپنے ابا کے پاس جا کر، اور یوں کہا کہ ابا جان ایسا معاملہ ہو گیا کہ بنیامین نے وہاں پر چوری کر لی، اور وہ چوری کے اندر پکڑا گیا اور عزیز مصر نے اس کو روک لیا۔ یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے روایتوں میں آتا ہے خط لکھا تھا، اور اس خط میں کیا لکھا تھا؟ یوں لکھا تھا کہ یعقوب میں نبی ہوں، میرے باپ اسحاق وہ نبی تھے، ان کے باپ ابراہیم وہ نبی تھے۔ یہ جانتے نہیں تھے میرے بیٹے کو خط لکھ رہا ہوں، ان کے باپ ابراہیم نبی تھے، ہم نبی کے خاندان سے، ہمارے خاندان میں کبھی کسی نے چوری نہیں کری ہے، تم میرے بچے کو چھوڑ دو۔ جب یہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے کو بڑی قحط سالی پہنچ گئی، کھوٹے سکے ہمارے پاس ہیں، تم ہمیں کچھ غلہ دے دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ کیا تم جانتے ہو یوسف کو، تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اوہو، سارے بھائیوں کے ذہن میں وہ پرانا منظر آ گیا، 45-40 سال پرانا۔ کہا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ قال انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا۔
اور یوں کہا تم واپس جاؤ، اور وہاں پر اپنے حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے کہا تم واپس جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی چلی گئی تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک کرتا دیا تھا، یہ کرتا وہ تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت پہنا تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈلوا دیا تھا، وہ کرتا یوسف علیہ السلام کے پاس موجود تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا تم یہ جاؤ اپنے والد کی آنکھوں پر لگانا، فرتد بھی بصیرا، تاکہ ان کی آنکھوں کی روشنی لوٹ آئے۔ یہ آئے یہاں پر، اب یہ بھائی ادھر سے چل رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام اپنے پوتوں سے کہہ رہا ہے مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یوسف آ رہا ہے۔ تو بچے کہہ رہے تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، ابا کے پتہ نہیں دماغ کو کیا ہو گیا، بڑھاپے میں کیسی کیسی بات کر رہے ہیں، وہ بچپن کے اندر یوسف پتہ نہیں کہاں چلے گا اور آج یہ بات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی وہ بھائی آئے فلما ان جاء البشیر القاؤ علی وجهه فارتد بصیرا قال الم اقل لکم، جیسے ہی آنکھ کے اوپر وہ کپڑا لگایا اللہ نے روشنی واپس کر دی۔ حضرت یعقوب نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کیونکہ نبی تھے، یہ نبی تھے اس لیے۔ تو ان سارے بچوں نے کہا ابا اللہ سے ہمارے لیے استغفار کر دیں، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اللہ سے ہمارے لیے استغفار کر دیں۔ کہا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ اللہ سے تہجد کے وقت کا انتظار کیا اور رات کی تنہائی میں تہجد میں اپنے بچوں کے لیے استغفار کیا۔ یہاں سے یعقوب علیہ السلام کی بہویں اور بیٹے اور پوتے سب کے سب یہاں سے مصر چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد، اور جیسے ہی مصر کے اندر داخل ہوئے انشاءاللہ آمنین ورفع ابوی علی العرش وخروا له سجدا، یوسف علیہ السلام کے سامنے یعقوب علیہ السلام کی بیوی، یہ 10 کے 10 بیٹے، 11 کے 11 بیٹے، یہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ اس وقت کا سلام تھا سجدہ انسان کو کرنا، لیکن یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، سجدہ تعظیم کے لیے نہیں تھا، بلکہ سلام کے طور کے اوپر اس شریعت میں جائز تھا۔ فرمائے یہ وہ خواب ہے جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا۔ کیا خواب دیکھا تھا؟ 11 ستارے، 11 بھائی، ایک چاند یعنی یعقوب علیہ السلام کی بیوی، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہا ہے یعنی یعقوب علیہ السلام، وہ خواب، یہ خواب تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بلند جاتا فرمائیں گے۔ پھر یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر رہے، 72 یا 73 یا 93 مختلف روایتیں ہیں، یہ وہاں پر مصر کے اندر آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس واقعے کے 24 سال بعد اور زندہ رہے، 24 سال تک۔ حضرت یعقوب کا انتقال ہو گیا، انتقال سے پہلے وصیت کی کہ مجھے ملک شام کے اندر جہاں میرے والد اسحاق کی قبر ہے وہاں پر دفن کرنا۔ ایسا ہی ہوا، وہیں دفن کیا۔ یوسف علیہ السلام یہاں پر ہی موجود رہے۔ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے 23 سال کے بعد آپ کا بھی وصال ہو گیا، تو یوسف علیہ السلام کو دریائے نہر کے ایک کنارے پر دفن کیا گیا، وہاں پر خوشحالی ہو گئی، خوب سبزہ آ گیا۔ پھر ادھر دفن کیا گیا تو وہاں پر آ گیا، پھر سمندر کے دریا نیل کے بیچ میں تو ہر طرف آ گیا، حتیٰ کہ جب موسیٰ علیہ السلام 400 سال بعد، کتنے سال بعد؟ 400 سال بعد، یہودا یہ جو تھا اسی کی نسل سے یہودی نسل چلی ہے جسے بنی اسرائیل اپن کہتے ہیں، اسی نسل، 400 سال بعد یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کا وہ جسم جو تابوت کے اندر تھا، جب بنی اسرائیل کو لے کر نکلے ہیں فرعون سے نجات دلا کر، تو اس تابوت کو بھی لے کر چلے گئے اور پھر یہیں دفن کیا جہاں پر حضرت یعقوب، حضرت اسحاق علیہ السلام کی قبر تھی۔ آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کے گھرانے والے جب مصر کے اندر آئے تھے 93 یا 72 تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام اسی نسل کو لے کر چلے ہیں تو 6 لاکھ سے زائد تھے۔ کتنے تھے؟ 6 لاکھ سے زائد۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ یہ مشرکین مکہ پوچھ رہے ہیں وہ کون سا بیٹا تھا جو شام سے مصر چلا گیا، آپ بتا دیں کوئی والا بیٹا تھا کہ کون سا بیٹا؟ کہ یوسف علیہ السلام کہاں تھے؟ شام میں، کنویں سے کہاں پہنچا دیا؟ عزیز مصر اللہ تعالیٰ نے بنا دیا۔ اس واقعے کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا سورہ یوسف میں، انشاءاللہ کل اور بات آئے گی۔